نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عربی اپنی آستین میں کچھ چھپائے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیں کہ میری آستین میں کیا ہے تو میں مان لوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ اللہ عز و جل کے سچے نبی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو تم نے ایک درخت پر کبوتر کا گھونسلہ دیکھا، اس گھونسلے میں کبوتر کے 2 بچے تھے، تم نے ان دونوں کو پکڑ لیا۔ ان بچوں کی ماں نے جب یہ دیکھا تو وہ اپنے بچوں پر گری، تم نے اسے بھی پکڑ لیا، تمہاری آستین میں اس وقت وہ کبوتری اور اس کے 2 بچے ہیں۔ عربی یہ غیب کی آواز سن کر حیران رہ گیا اور فوراً پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ایک عربی یعنی دیہاتی بھی یہ بات جانتا تھا کہ جو نبی ہو وہ غیب جان لیتا ہے۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات مبارکہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت ملتا ہے۔ یہاں صرف ایک آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی عطا سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا انیسہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مجھے میرے والد محترم نے بتایا میں بیمار ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ دیکھ کر فرمایا، کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ تو بتاؤ تمہاری عمر طویل ہوگی، میرے وصال کے بعد تم نبی نہ ہو جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ یہ سن کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صبر کروں گا۔ فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگے۔ مشکات شریف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اللہ عز و جل کے محبوب دنائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے اپنے غلاموں کی عمروں سے بھی باخبر ہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ پیش ہونے والا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی مصیبت آئے یا مسلمان معذور ہو جائے تو اسے صبر کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں یہ مضمون ہے کہ صابرین بے حساب و کتاب داخل جنت ہوں گے۔ مکہ مکرمہ میں ایک تاجر آیا، اس سے ابو جہل نے مال خرید لیا، مگر رقم دینے میں پیشو پسو پیش کی۔ وہ شخص پریشان ہو کر اہل قریش کے پاس آ کر بولا، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے غریب الوطن پر رحم کھائے اور ابو جہل سے میرا حق دلائے؟ لوگوں نے مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان سے بات کرو، یہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ ان صاحب کے پاس بھیجنے کا منشا یہ تھا کہ اگر وہ صاحب ابو جہل کے پاس گئے تو وہ ان کی توہین کرے گا اور لوگ اس سے حظ اٹھائیں گے۔ مسافر نے ان صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا احوال سنایا۔ وہ اٹھے اور ابو جہل کے دروازے پر تشریف لائے اور دستک دی۔
ابو جہل نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو جہل دروازے سے باہر نکلا، اس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ پوچھا کیسے آنا ہوا بے کسوں کے فریاد رس؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی نے ارشاد فرمایا اس کا حق کیوں نہیں دیتا؟ عرض کیا میں ابھی دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اندر گیا اور رقم لا کر مسافر کے حوالے کر دی اور اندر چلا گیا۔ دیکھنے والوں نے بعد میں پوچھا ابو جہل تم نے بہت عجیب کام کیا۔ بولا بس کیا کہوں؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی نے اپنا نام لیا تو ایک دم مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ جو ہی میں باہر آیا تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دیو پہ کر بیل کھڑا ہے۔ اتنا خوفناک بیل میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چپ چاپ بات مان لینے ہی میں مجھے افیل نظر آئی، ورنہ وہ بیل مجھے ہڑپ کر جاتا۔ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، لہذا کفار قریش آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو طرح طرح سے اذائیں پہنچاتے تھے۔ ایک بار شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہنشاہ ابرار وادی حجون کی طرف تشریف لے گئے۔ موقع پا کر ایک دشمن ستمگر نظر ابن حارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کرنے گئے۔ کوئی شہید کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا، جو ہی وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو ایک دم خوف زدہ ہو کر پلٹا اور سر پر پاؤں رکھ کر شہر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ جب ابو جہل نے یہ حالت دیکھی تو ماجرا دریافت کیا، کہنے لگا میں نے آج با ارادہ قتل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی کا پیچھا کیا تھا۔ جب میں قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ منہ کھولے دانت کچکچاتے ہوئے شیر میری طرف بڑے چلے آ رہے تھے، لہذا میں بھاگ آیا ہوں۔ اتنا عظیم الشان معجزہ سن کر بھی بد نصیب ابو جہل بولا یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جادوئی کا کارنامہ ہے، معاذ اللہ عز و جل۔ اف رہے منکر یہ بڑا جوش تعصب، آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔